تم کو تکلیف دکھ ہے اللہ کے سے آتی ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، لوگوں سے نہیں ہوتی۔ اس کو زیادہ لوگوں کے منسوب کرنا مسلمان یا کافر کی طرح یہ شرک ہو جاتا ہے، ایسے نہ کیا کرو۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں احتیاط چاہیے۔ اگر اچھے معاملے تمہارے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کہو خدا نے فضل کیا، مقدر سے۔ اگر مصیبتیں آئی ہیں زیادہ مقدر کا نام نہ لو، کہیں بے ادب نہ ہو جاؤ، اس میں حکمت ہے۔ بولو ہاں مقدر اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، میری مقدر میں لکھا، میں کیا کریں؟ یہ پھر آگے کچھ اور تم نے کہہ دیا تو پھر کیونکہ پھر آگے بھی کچھ کہہ سکتے ہو تو ایمان تمہارا جائے گا۔ کافر لوگ یہی کہتے تھے جب ہمارے مقدر میں ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مقدر کا نام اور مقدر کو تم جانتے نہیں ہو، اگر تمہیں علم ہوتا تم یہ نہ کہتے، پھر چپ ہونا چاہیے، گہرے پانی میں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ احتیاط کریں، جیسی احتیاط بتائیے ہم کو۔ اچھے کام ہوں اللہ تقدیر میں لکھے، اللہ شکر، برے کام ہوں وہ تقدیر سے آئے ہیں، اسباب سے آئے ہیں، لیکن بولنا زیادہ تقدیر کرنے کہ میری گناہ کی شامت ہے، میرے اعمال کی شامت ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحمت کرے، یہ مصیبتیں دور کرے، ایسے اس میں حکمت ہے خدا کے کام۔ اس طرف آتا ہی نہیں ہے، نہ کالم والا آتا ہے، نہ حکومت آتی ہے، نہ ٹی وی آتی ہے۔ بس ذکر اذکار کرو، زیادہ نمازیں پڑھو، زیادہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کریں گے وہ کریں گے فلان کریں گے، بھئی یہ بھی کرو لیکن ساتھ یہ پہلے کرو وہ بعد میں کرو، کامیاب انشاءاللہ۔ تقدیر بدل جاتی ہے، لکھا ہوا بدل جاتا ہے، قضاء و قدر اتری ہوئی رک جاتی ہے۔ آقا جی کی بات ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، یہ دعائیں قضاء و قدر کو واپس کرتی ہیں۔ نبی کی بات میں کہ تم اس طریقے سے چلو جس طرف آقا جی تم کو چلا رہے ہیں، یہ چیزیں دماغ کو خراب کر دیں گی، ایسے نہ سوچو۔ تمہاری سوچ قرآن حدیث کے مطابق ہوگی، تمہیں راحت ہو جائے گی، سکون ہو جائے گی۔ تمہیں کیا کوئی آئے نہ آئے، دنیا میں نہ حکومتیں ہیں نہ کچھ ہے، یہ دکھنے میں دکھتی ہیں، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ یہ ہم لوگوں کے والد صاحب سے جیسے بظاہر اللہ کی تقدیر تھی، وہ جنت میں غلطی ہوئی، خدا نے کہا جاؤ تمہاری دشمنی ہی رہیں گی آپس میں، کچھ سزا تمہارے لیے۔ اور شیطان کی تم نے بات مانی، اس نے کہا اس طرح سے کھاؤ، ہم نے کہا تھا مت کھاؤ، اس نے کہا کھاؤ، اور جھوٹی قسم کھائی، اب کھاؤ تو اب جاؤ بھگتو، بھگت رہے ہیں۔ تو یہ پہلے طے ہو چکا، ہمارا تمہارا کافر مسلمان ایک دوسرے سے اختلافات یہ رہ گئے، لیکن جس کو خدا بچا لے تو بچائے گا اس کی جو خدا تعالیٰ کے علم کی طرف ہے، تو بچنے کی بہت امید ہے۔ تو یہ چیزیں زیادہ سوچنا اپنے کو آدھا پاگل بنانا ہے، یہ نہ سوچا کرے۔ تم یہی سوچے نماز ہوگی، درود ہوگی، اللہ کرم کرے، بس یہ تھوڑا بہت سوچنا ظاہر، لیکن یہ حقیقت میں یہی سوچنا ادب سے کہ پہلے لکھا جا چکا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، تو بس ادھر سے ہی کرم ہوگا، اس لکھے میں تو اس کو معاملہ چلے گا، اس لکھے میں کرم نہیں ہوگا تو یہ تو نہ حکومتیں کچھ کر سکتی ہیں، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ تم کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم، نہ مسلمان کر سکتا۔ الا لہ الخلق والامر، اسی نے مخلوق بنائی، اسی کا ہی حکم چلتا ہے۔ ہاں بس یہ تو دکھنے میں ایسے دکھتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسے ہی ہے بس۔ اور یہ حقیقت کا علم یہ طریقت میں آتا ہے، اور طریقت میں آتا ہے جب خدا رسول کی محبت کے کام شروع کر دو۔ طریقت مطلب ہے خدا رسول کی محبت کے کام کرے، تو اس سے پھر سکون، کیفیت اور فیض جاری ہوتا ہے جو اس کو یقین پر لے آتے ہیں۔ باتوں سے یقین نہیں بنتا ہے، باتوں سے وسوں سے یہ کہے گا وہ کچھ کہے گا، وسوں سے چلیں گے، ہاں جی یہ تو جیسے تذبذب میں رہے گا۔ لیکن جو خدا رسول کی طریقت میں چلے گا، طریقت کہتے ہیں محبت کے رستے کو، اور محبت کے کام کرے گا تو خدا فیض اس کو جاری کرے گا، اس فیض سے اس کو سب کچھ دکھے گا، باطن کے دل سے اس کا یقین خود ہی بن جائے گا۔ ہاں اس کو زیادہ پریشانی کسی چیز میں نہیں ہوگی، اس کو پتہ سب ادھر سے ہو رہا، اور کیسے رہا ہے سنی سنا نہیں کہتا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے جیسے ہو رہا ہے، وہاں سے اس کو دکھتا ہے، تو وہ بہت سکون سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے۔ اور کافر جو آ کے کہتے فرشتے اترے اور یہ اترے، موت یہ ایسے سوال، پھر ہم خدا کو مانیں گے، خدا کی طرف سے خط آئے، بہت سی باتیں کہتے۔ تو آقا جی کو اللہ تعالیٰ کہتے تھے جو کہتے ہیں آپ ان کو توجہ نہ دیں، اگر ہم سب کر بھی دیں تب بھی یہ ایمان نہیں لا سکتے جب تک ہماری طرف سے نہیں ہوگا۔
ہاں حقیقت ہے. اب دیکھو ایمان خدا نے ان کو آقا جی کو نہیں دیکھا, معجزے نہیں دیکھے, ان کو مانتے ہیں. اور جنہوں نے معجزے دیکھے دشمنی کی ان سے بتاؤ. تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں, بس ڈرا ہی کرو, یہ شکر کیا کرو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا, خدا کرے اسی کلمے پہ ہماری جان نکلے بس. پھر آگے مصیبتیں ختم ہیں انشاءاللہ. ادھر ختم نہیں ہو سکتی. ادھر فیصلہ کر دیا خدا نے کہ تمہارے لیے ادھر امتحان رکھ دیا, لیکن ادھر امتحان نہیں اگر ایمان لے کے آ گئے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ خود نبی کریم نے شرح کی ہے. ایمان خدا کی محبت کو کہتے ہیں, آقا کی محبت کو. اگر تم محبت والے بن کے آ گئے, ہم تمہیں آگے کچھ نہیں کہیں گے, اور جو کہو گے وہ ہوگا, جیسے چاہو گے وہ ہوگا. ادھر جیسے بادشاہ بھی چاہتا نہیں ہوتا. یہ وعدہ کیا, خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا. مان کر دیکھ رہنما, بس سکون ہو جائے گا. اللہ کرے اس طرح تمہارا ذہن چل جائے. وقتی طور سے تو آ جاتا ہے, پھر جا کے بھول جاتے ہو. تسبیحیں چھوٹ گئی, نماز چھوٹ گئی, پھر وہی کام کیے, پھر پریشانی بڑھے گی. تسبیح نماز کو پہلے کرو, وہ کام چھوٹ جائے, ہو جائے, یہ پہلے ہو. خدا خود ہی تم کو معمول کی زندگی پہ لے آئے گا.